السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انتمست النجوم أوشك أن تزل الهداة۔ رواہ احمد۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہو رہا ہے۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے علماء اور ان کی ذمہ داریوں کے عنوان پر چند منٹ لب کشائی کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، علماء کرام کا معاشرے میں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور کہا گیا ہے العلماء مصابیح هذه الامہ، علماء اس امت کے چراغ ہیں۔ چراغ روشنی دیتا ہے، چراغ اپنی ذات کے لیے نہیں جلتا، چراغ اپنے گرد و پیش کے لیے جلتا ہے۔ شمع جب تک خود نہیں جلتی دوسروں کو نفع اور آرام نہیں پہنچا سکتی۔ علماء کرام امت کے چراغ ہیں، علماء کے ذریعے گرد و پیش کو روشنی ملتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ یہ علماء جلیں، پگھلیں، محنت کریں اور جد و جہد کریں، کیونکہ جو درد محسوس نہیں کر سکتا وہ کسی کو آرام نہیں پہنچا سکتی۔ عمائدین ملت، مسند احمد کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے آسمان میں ستارے ہوتے ہیں ویسے زمین میں میرے علماء ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی 3 خوبیاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، یہ ستارے آسمان کی زینت ہیں۔ جب چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے تو بیچ میں یہ ستارے آسمان میں چمکتے اور ٹمٹماتے ہیں۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ ستارے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ راستہ کیسے دکھاتے ہیں؟ یہ سمندروں اور ریگستانوں میں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پانی ہی پانی اور ریت ہی ریت ہو، وہاں ستاروں کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا ہو، تو ایسی جگہوں میں یہ ستارے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ تیسری خوبی رجوما للشیاطین، یہ ستارے شیطانوں کے لیے مار ہیں، یہ ستارے شیطانوں کے لیے مار ہے اور گمراہیوں کے لیے رجم کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 خوبیاں، یہ 3 صفات ستاروں کی بیان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے علماء زمین پر ایسے ہیں جیسے آسمان پر ستارے ہیں۔ تو لازمی طور پر علماء کے اندر یہ 3 صفات ہونے چاہیے، لازمی طور پر علماء کے اندر یہ 3 صفات ہونے چاہیے۔ نمبر 1، علماء کرام چمکتے ستارے ہوں۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ علماء کا علم گہرا ہو، مضبوط ہو، پختہ ہو، ان کے کردار صحیح ہوں، ان کے رویہ درست ہوں۔ نمبر 2، یہ ستارے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، تو علماء کرام کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ علماء لوگوں کو راستہ دکھائے، لوگوں کی صحیح رہنمائی کرے۔
نمبر 3 رجوم للشیاطین، یہ ستارے شیطانوں کے لیے مار ہے، گمراہیوں کے لیے رجم کا ذریعہ ہے۔ تو علماء کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ علماء لوگوں کو گمراہیوں سے بچائے، گمراہیوں کے لیے رجم کا ذریعہ ہو۔ عمائدین ملت، علماء کرام کی حیثیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کی ہے۔ کار نبوت ان کو انجام دینا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے میں غم تھا، ایک عالم کے کلیجے میں وہ غم ہونا چاہیے۔ جتنا وسیع دائرہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اتنا وسیع دائرہ عمل علماء کا ہونا چاہیے۔ علماء کو مجاہد اس لیے ہونا چاہیے کہ ہمارا نبی مجاہد اعظم تھا۔ علماء کو مبلغ اس لیے بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک۔ علماء کو تزکیہ نفس اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ۔ تزکیہ نفس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ علماء کو خدمت خلق اس لیے کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس۔ علماء کو سیاست میں اس لیے حصہ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخت مدینہ پر بیٹھ کر سیاست اسلامیہ کی بنیاد ہی نہیں بلکہ کر کے دکھائی ہے۔ علماء کو مدارس کا خادم اس لیے بننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں تو آیا ہی معلم بن کر۔ لہذا مدارس بھی ہمارا، تبلیغ بھی ہماری، جہاد بھی ہمارا، سیاست بھی ہماری، اور ہم ایک ایسے نبی کی امت ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جنہیں پوری دنیا اور پوری کائنات کی ہدایت اور غلب دین کے لیے نکالا گیا ہے۔ اس مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں ببانگ کے دوہلے اعلان فرما دیا ہے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آسمانوں سے پوچھنا منزل کا راستہ، آسمانوں سے پوچھنا منزل کا راستہ، اپنے سفر میں راہ کے موتی تلاش کر، ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، قطرے کی وسعت میں سمندر تلاش کر۔ معزز علماء کرام، آج ہمیں پوری انسانیت کا جائزہ لینا ہے۔ آج پوری کائنات ہمارے نظروں کے سامنے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بغیر آفاقیت کے، عالمیت کے، گلوبلائزیشن کے ہو نہیں سکتی۔ آج موجودہ دور میں اسلام کے خلاف بے شمار فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ ان سے نمٹنے کے لیے علماء کرام کو قرآن، حدیث، سنت، اسوہ صحابہ کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ فروعی اور فقہی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایک امت بننا ہوگا۔ جب ہمارا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب ہمارا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جدھر سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی گواہ رہنا یقین ہے مجھے، اے وطن کی مٹی گواہ رہنا یقین ہے مجھے، جدھر سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا، چشم ہدایت یہیں سے نکلے گا۔ میرے معزز سامعین کرام، آج پوری امت کا شیرازہ بکھر چکا ہے، خود پرستی کا جنون ہر ایک پر سوار ہے، ہماری غیرت و حمیت کا جنازہ اٹھ رہا ہے، مذہبی تعلیم سے روکنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے، اسلامی تہذیب و ثقافت کو باعث زوال گردانا جا رہا ہے، اور مزید دشمنان اسلام کا ایک ایک قدم سازشوں سے پر ہے۔ افسوس ہے گلشن کو خزاں لوٹ رہی ہے، افسوس ہے گلشن کو خزاں لوٹ رہی ہے، شاخ گلے تر سوکھ کے اب ٹوٹ رہی ہے۔ آخر میں کہنا چاہوں گا اے علماء کرام کی جماعت، جب یہ حقیقت ہے تو ہمیں کس چیز کا انتظار رہ گیا ہے؟ ہماری غیرت و حمیت کو کس نے لوٹ لیا ہے؟ دین اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ہمیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ کیا ہم نے ابو بکر صدیق کی بے چینی و بے قراری کی غمازی کرنے والا جملہ آئین خصوص دین وانا ہے کہ دین میں کمی پیدا ہو جائے اور میں زندہ رہوں، اس جملے کو بار بار نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا عمر فاروق کی دینی حمیت ہمارے سامنے نہیں ہے؟ آخر ہم کب بیدار ہوں گے؟ اس لیے میں کہوں گا اٹھ کہ اب بزم جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ اب بزم جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے،
مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو پوری کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔